السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ نمبر 290 میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے چچا نے نہ مانا اور کسی دوسرے سے نکاح کر دیا۔ وہ شخص شب زفاف ہی میں مر گیا، پھر اس نے ایک اور شخص سے اس کا نکاح کر دیا، وہ بھی شب زفاف میں مر گیا۔ پھر اس نے تیسرے سے نکاح کر دیا، وہ بھی شب زفاف میں مر گیا۔ پھر چوتھے سے نکاح کر دیا، وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد اس کے پہلے چچا زاد بھائی نے پھر پیغام نکاح بھیجا۔ اس وقت اس کے چچا نے اس سے نکاح کر دیا۔ جب چاروں شوہر کا انتقال سہاگرات کی رات میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے ہو گیا، تو پھر چچا زاد بھائی کا جب ان سے نکاح ہوا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بتائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے چچا زاد بھائی کی جان کیسے بچ گئی وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے۔ یہ کلمہ چھوٹا ضرور دکھ رہا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کلمہ کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں وہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے جس وظیفے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں جس وظیفے کا ذکر ہے آج ہم نے ان کو چھوڑ کر دنیاوی باباؤں کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 10 بار پڑھے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی اس دنیا میں جنم لیا ہے۔ یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی خطا ہی نہیں کی ہے، کوئی لغزش ہی نہیں کی ہے، تو اس کے پاس کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس وظیفے کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کلمہ کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت ضرور بنائیں۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھو، یعنی کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، کیونکہ جنت کا خزانہ جنتی آدمی کو ہی ملتا ہے، اور حضور نے اس وظیفہ کو جنتی خزانہ قرار دیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے۔ یعنی جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا ہے، دنیا کی جو بلائیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان بلاؤں میں سے 70 بلاؤں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ وظیفہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور جن بیماریوں کی یہ دوا ہے ان میں سے سب سے ہلکی اور چھوٹی بیماری غم ہے۔ اس دور میں اگر لوگوں کا جائزہ لیا جائے تو ہر آدمی غم، پریشانی، ڈپریشن میں مبتلا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری کا علاج غم ہے۔ اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، محتاجی کو اللہ دور فرما دے گا۔ تو یہ فائدے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے۔ اور جو واقعہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ 4 شوہر ان کے انتقال ہو گئے ایک لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے، جب چچا زاد بھائی
بھائی کا ان سے نکاح ہوا تو پھر اس کا کیا ہوا؟ تو اس واقعے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت میں اس طریقے سے لکھا کہ جب اس کے چچا نے اس سے نکاح کر دیا یعنی چچے زاد بھائی کے ساتھ، تو جب چچے زاد بھائی جب رات کو اس کے پاس جانے کا اس نے ارادہ کیا تو ایک جن نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو میری باری مقرر نہ کرے گا تو میں تجھے بھی پہلوں کی طرح مار ڈالوں گا۔ اس نے جبرن قہرن منظور کر لیا۔ تب اس نے کہا اچھا رات کو میں رہوں گا اور دن کو تو رہا کرنا۔ اس کا خاوند راضی ہوا۔ پھر جن کہنے لگا کہ آج کی رات میں چاہتا ہوں کہ چرا کر کچھ آسمان سے سن آؤں، لیکن تجھے میرے بازو پر سوار ہو کر چلنا پڑے گا۔ آخر وہ لاچار ہو کر اس کے بازو پر سوار ہو لیا، یہاں تک کہ آسمان کے پاس جا پہنچا۔ وہاں اس نے فرشتوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کے سنتے ہی وہ جن بھاگ کر زمین پر آ پہنچا۔ اس کے بعد جب اس نے عورت کے پاس آنے کا ارادہ کیا یعنی چچے زاد بھائی، تو اس شخص نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اس کے پڑھتے ہی وہ جن آگ بگولا ہو گیا اور اس عورت کے پاس نہ بھٹک سکا۔ تو اسی وظیفے کی برکت سے اس کے چچے زاد بھائی کی جان بچ گئی۔ جب اتنے بڑے بڑے فائدے ایک چھوٹے سے کلمے میں ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب چاہیں اسے ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے فائدے کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو اٹھتے بیٹھتے جب چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں اور اس کے فائدے کو حاصل کرتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کو تمام بھائیوں کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ اور آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔